آپ کے YouTube پہ بھیجے گئے سوالات کے جواب آپ جانتے ہیں۔ فخر درانی صاحب، آپ سے پہلا سوال کیا گیا عامر کلیم کی جانب سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بچپن سے سن رہے ہیں پاکستان جغرافیائی طور پر بہت ہی اہم ملک ہے، کہ پاکستان واقعی جغرافیائی لحاظ سے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہا جاتا ہے، یا صرف ایک یہ نظریاتی دعویٰ ہے؟ شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جغرافیائی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ایک ملک ہے، خاص طور کے اوپر جو ٹریڈ کے حوالے سے دیکھا جائے، جو بین الاقوامی اس کے روٹس اور اس حوالے سے دیکھا جائے، یا پھر جیو پولیٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے، پھر جو اسٹریٹجکلی اگر اس کی اہمیت دیکھی جائے، پاکستان کی جو لوکیشن ہے، ایک طرف چائنا ہے، دوسری طرف انڈیا، ایران، اور پھر یہ اس حوالے سے یہ تمام جہتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان اسٹریٹجکلی جو ہے وہ بالکل اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس جغرافیائی اہمیت کے مطابق کیا اپنے ملک کے لیے کوئی مفادات حاصل کیے ہیں، یا اس کو پازیٹیولی استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو اس صورت میں انفارچونیٹلی یہ پاکستان اپنی اس جغرافیائی اہمیت کے باوجود بھی پازیٹیو کی بجائے ہمیں نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہمیشہ سے زیادہ پڑا ہے، چاہے وہ افغان وار کی صورت میں ہو، یا رشیا کے شروع میں وہ ہوا تھا اس صورت میں ہو، یا باقی ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اسی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ میرا خیال ہے نیگیٹو اس کا امپیکٹ یہ جغرافیائی اہمیت کے باوجود زیادہ پڑا ہے پازیٹیو کی بجائے۔ بہت شکریہ فخر درانی صاحب۔ اگلا سوال آصف وشی چودھری صاحب کے لیے۔ وسیع الدین خان آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اکثر ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، وہ ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا شعبہ یا ادارہ ہے جو واقعی ٹھیک کام کر رہا ہو؟ دیکھیں، جب سماج یا سسٹم جب گل سڑ جاتا ہے نا، تو وہ مکمل طور پہ گل سڑ جاتا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی ہاتھ لگائیں گے نا، وہ نیچے گر جائے گا، وہ کھوکھلا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں اچھے لوگ نہیں، ہمارے ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے اوورآل بات کرنا ہوتی ہے۔ تو اوورآل آپ کے تمام ادارے اس وقت جو ہیں وہاں پہ تنزلی ہے، وہاں پہ وہ ان کا جو کام ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے تو ان اداروں نے وہاں پہ ہم پرفارم کرتے ہیں۔ جیسے موٹر وے پہ پوری پاکستانی قوم پرفارم کرتی ہے کہ وہاں انہیں پتا ہے کہ کسی کی سفارش نہیں مانی جاتی اور سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور فائن ہوتا ہے، ایک طرح سے غلطی نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح پاکستانی قوم باہر جا کے بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے۔ تو بیسیکلی ضرورت جو ہے نا وہ ہے سسٹم بنانے کی۔ جہاں پہ بھی ہم سسٹم بناتے ہیں، یہ قوم پاکستان میں بھی پرفارم کرتی ہے اور باہر دنیا سسٹم میں جہاں بنانے کی، سسٹم اس ہے کو وہاں پھر پہ بھی۔ اسی طرح سے انفورس کرنے کی بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ بے نظیر، آپ سے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا گیا ہے۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں سہیل ڈوگر کہ اے آئی کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، عام صارف کیسے کسی تصویر یا ویڈیو کی حقیقت جانے، یہ ذرا طریقہ بتائیں۔ علینا، بڑا مشکل ہے کیونکہ اے آئی جو ٹولز ہیں وہ ایک ابھی نئی آئی ہیں، اور ان کو فیکٹ چیک کرنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے یہ تصویر اے آئی سے یا ویڈیو اے آئی سے بنی ہے یا اصل ہے، ابھی تک وہ ٹولز اویلیبل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں کوئی نہ کوئی اس کو ضرور بنائے گا، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے ہم فیکٹ چیکر جس کو استعمال کرتے ہیں، آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جن سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ ہاں یہ تصویر جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ کچھ جو ٹولز ہوتی ہیں جو اے آئی امیجز اور ویڈیوز بناتے ہیں، وہ واٹر مارک چھوڑ دیتے ہیں اپنا، جیسے کہ مڈ جرنی لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، یا جو بھی ان کا واٹر مارک ہوگا وہ رہ جائے گا۔ اگر واٹر مارک نہیں ہے، اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہٹا دیتے ہیں واٹر مارک، تو اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو اے آئی کی ٹولز ہیں ابھی تک وہ انگلیاں صحیح نہیں بنا سکتے، تو یہ ایک بڑا اچھی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ تصویر جو ہے اے آئی جنریٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عمران خان صاحب کی تصویر تھی، وہ اے آئی جنریٹڈ تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کی جیل میں تصویر کھینچی گئی ہے، لیکن آپ اگر غور سے دیکھتے تو ان کی جو انگلیاں تھیں وہ 5 کے بجائے 6 تھیں، کیونکہ اے آئی جو ہے ابھی تک صحیح طریقے سے انگلیاں نہیں بنا سکتا، ٹیکسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں لکھ سکتے۔ جیسے کہ ایک اور تصویر تھی، ہم نے فیکٹ چیک کی، جس میں پولیس افسر جو تھا ان کی جو ٹیگ پہ جو نام تھا وہ نام عجیب سے کچھ سمبل سے بنے ہوئے تھے، تو وہ ٹیکسٹ صحیح نہیں ہوتا۔ بیک گراؤنڈ میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی اے آئی تصویریں ایسی ہوتی ہیں جس میں بیک گراؤنڈ میں پیچھے بلڈنگ ہوتی ہے لیکن وہ زمین پہ نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہوا میں ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی تک کچھ اے آئی کے ٹول جو ہیں وہ صحیح نہیں بنا سکتے۔ لائٹنگ، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ طریقہ ہے دیکھنے کا۔ جو اے آئی کی تصویریں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں لائٹنگ ایسی لگتی ہے کہ جیسے وہ شخص کے اندر سے کوئی لائٹ نکل رہی ہے۔ لائٹنگ اور شیڈوز جو ہوتی ہیں وہ ابھی تک یہ صحیح طرح ماسٹر نہیں کر سکے۔
स्किन जो होती है, चेहरा जो होता है किसी का, उसको अगर आप गौर से देखें तो कभी कभी ओवरली स्मूथ कर देते हैं वो चेहरे को, जैसे कि कुछ झुर्रियां नहीं होती, कभी कभी बहुत ज्यादा झुर्रियां डाल देते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे पैटर्न्स का भी कहते हैं ना कि बड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जैसे चेक्स हैं या कुछ एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं, उनकी भी अलाइनमेंट तब्दील कर देते हैं जी। लेकिन मैं इसका अगर आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा गाइड है, वो MIT में एक फैक्ट चेकिंग, AI फैक्ट चेकिंग गाइड जो है वो उनका बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे भी। मैं भी आज अगर ट्वीट कर दूंगी ताकि लोग देख सकें उसको, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो आपको बता देते हैं कि ये चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। वीडियोस जैसे AI होती हैं उसमें अक्सर आप नोटिस करें कि थोड़ा सा जो साउंड है और जो लिप की मूवमेंट है वो थोड़ी सी आउट ऑफ सिंक होगी। ठीक है, उससे भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, और ये आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि MIT की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक मौजूद है जिसमें पूरी गाइडलाइन बताई हुई है उन्होंने कि किस किस तरह से आप जान सकते हैं अगर कोई फेक वीडियो है या AI जनरेटेड वीडियो है तो। अच्छा जी, अगला सवाल मज़हर अब्बास साहब आपसे आदिल हाशमी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान ने करारदादे पाकिस्तान से क्या सीखा? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इस सवाल की क्योंकि कल यौम पाकिस्तान है और इस हवाले से हम सबको ये जानना चाहिए कि करारदादे पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या था। एक तो था कि ज़ाहिर है एक पाकिस्तान बनाना, लेकिन पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना। इसीलिए करारदाद पाकिस्तान का जो फोरम है उसको अगर आप देखें तो उसमें नज़र आता है, उसके पूरे रेजोल्यूशन को पढ़ें तो आपने उसमें नज़र आता है कि पाकिस्तान को कायद आज़म और अकाबरीन एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनाना चाहते थे और अल्टीमेटली उसके 7 साल की जद्दोजहद है, वो पूरी जद्दोजहद एक जमहूरी जद्दोजहद है और उसके नतीजे में पाकिस्तान बना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के नतीजे में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उस करारदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान को एक मुल्क बनाने के बाद हमने पाकिस्तान नहीं वो जमहूरी अंदाज में बनाया। उसके बाद आप देखें 11 अगस्त की कायद आज़म की तकरीर उठा लें, कायद आज़म ने जो फोरम इख्तियार किए वो सारे डेमोक्रेटिक फोरम थे। कायद आज़म इस मुल्क में एक पार्लिमानी जमहूरी हुकूमत चाहते थे, निज़ाम चाहते थे। कायद आज़म इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे जी। कायद आज़म इस मुल्क में जो है कानून की हुक्मरानी चाहते थे और कायद आज़म इस मुल्क में जो है फ्रीडम ऑफ द प्रेस चाहते थे। अब ये सारी चीज़ें उठा लें, हमने स्टेट्स बनाने के बजाय स्टेट बना दी और फिर हमने एक बफर स्टेट बना दी इसको। हमने कायद आज़म और करारदाद पाकिस्तान के पूरा रेजोल्यूशन पढ़ लें, उसमें आपको नज़र आएगा कि जो बातें की गई थी, हम बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उस करारदाद के बाद पाकिस्तान तो बना लिया लेकिन करारदाद पाकिस्तान को हम भूल गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, और आप लोग हमें इसी तरह से अपने सवालात भेजते रहे यूट्यूब के ऊपर, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।